سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی، جن کی مدت مکمل ہو چکی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے عطا تارڑ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عبوری صدر ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ سیاسی منظرنامے پر ایک بڑی ہلچل کا امکان ہے، ابھی تک صرف امکان ہے، کیونکہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے جنرل الیکشن کی تاریخ کا کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے۔ ایوان صدر کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نئے الیکشن کی تاریخ دینے کا ذہن بنا چکے ہیں، جبکہ نگران وزیر قانون عرفان اسلم بھی صدر مملکت سے ہاتھ ملے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن صدر کا موقف یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 48A اور سب کلاز 5 اس کی اے جو ہے اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ یہ صدر کا اختیار ہے اور میں الیکشن کی تاریخ دوں گا۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ گزشتہ دنوں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ تاریخ نہیں دیں گے، معاملات طے ہو گئے ہیں، بڑے لوگوں سے بھی ملے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کیوں تاریخ دے رہے ہیں۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے عطا تارڑ گفتگو کر رہے تھے اور جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بیان دیا ہے، لیکن ان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عبوری صدر ہے، 9 ستمبر کے بعد ان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی تاریخ دیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنتے ہیں۔ انہیں کہا تھا پہلے الیکشن کروا لیں، مئی میں کہا تھا، یہ نہیں مانے، اس کے بعد بھی نیگوسیشن میں بات ہوئی، یہ الیکشن کی تاریخ پر آمادہ نہیں ہوئے۔ جب تک یہ مکمل طور پہ صدر تھے 9 ستمبر سے پہلے ان کے پاس مکمل عہدہ تھا، تب تو یہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی یہ کام کر سکتے تھے۔ اب عبوری صدر کے طور پہ 9 ستمبر کے بعد یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے، غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا۔ ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر اینکر پرسن علی حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ علی حیدر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی حیدر، کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی منظرنامہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 45(5) سب سیکشن یہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ دیں گے، لیکن اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ 9 ستمبر کے بعد آپ ایک عبوری صدر ہیں تو یہ اس اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو کیا واقعی اس اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر PMLN یہ انتخابات سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کا پرابلم کیا ہے؟ ہر سیاسی جماعت کی تو کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ انتخابات ہوں اور وقت پر ہو۔ یہ کیسی سیاسی جماعت ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک دوسرا یہ، اگر تو عبوری صدر اعلان نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کا، تو اس کا مطلب ہے عبوری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی CCI کی میٹنگ میں بیٹھ کے مردم شماری پہ اتفاق نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر کس طرح سے محسن نقوی صاحب پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے، جو کہ عبوری وزیر اعلیٰ ہے، اور ان کی مدت بھی پوری ہوگی، عبوری بھی ایسے کہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، اور وہ جا کے وہاں پہ حمایت کر رہے تھے کہ ہاں ہونے چاہیے، مردم شماری ہونی چاہیے، ہلکا بند چھوٹے، تو پھر وہ جو فیصلہ ہوا وہ بھی کالعدم ٹھہرتا ہے، بیکاز اس وزیر اعلیٰ کی تو کوئی آئینی حیثیت ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک میرے علم میں ہو سکتا ہے کہ قانونی ماہر بہتر بتا سکے، یہ بھلے عبوری صدر ہیں، ان کی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ان کے ٹینیور کو، مگر ان کے پاس اختیارات، وہ تمام اختیارات ہیں جو صدر پاکستان کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اگر عبوری ہو تو وہ چونکہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن جو صدر کا عہدہ ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس میں فرق ہے حکومت کا سربراہ ہونے میں اور ریاست کا سربراہ ہونے میں۔ تو صدر پاکستان ایک ریاستی عہدہ ہے، اس کے پاس آئین میں دیے گئے وہ تمام اختیارات چاہے کم ہے مگر ہوتے ہیں جس کے تحت وہ فیصلہ لے سکتا ہے۔ اب اس پہ مزید کوئی قانونی ماہر رہنمائی کر سکتا ہے، جہاں تک میرے علم اور میرے فہم کے مطابق ایسا ہے۔ اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یقیناً یہ کوئی قانونی ماہر ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ اب کیا کیا اختیارات ہیں، اور اس سے پہلے جب ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس تمام تر اختیارات ہوں گے جب تک یہ اس عہدے پہ موجود ہیں۔ لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ کچھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اور صدر صاحب جو ہیں وہ اس اعلان سے ہمیں پیچھے ہٹتے نظر آ رہے تھے، لیکن اچانک سے یہ اعلان ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت تیسری یا دوسری بڑی، ایک بحث ہے دوسری بڑی جماعت ہے یا تیسری بڑی جماعت ہے، لیکن ایک بڑی جماعت ہے، اس میں ایک نمائندگی رکھتی ہے وفاق میں بھی، انہوں نے بھی انتخابات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ باقی جماعتیں بھی انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں سوائے نون لیگ کے۔ تو کہیں نہ کہیں ایک یہ کہہ لیں کہ عوامی پریشر بھی ہے۔ ابھی حال ہی میں ضمنی انتخابات جو پاکستان میں ہوئے، وہاں پر بھی ایک جماعت جو ہے وہ جیت کر کے سامنے آتی ہے، وہ ایسی جماعت کے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں شرط آنا ہے عوامی حمایت کا، کہ عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، اور یہ تمام کی جو خواہش ہے میرے خیال ہے طاقتور حلقے ہوں، ادارے ہوں، علی بالکل درست کریں، اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی الیکشن چاہ رہی ہے، دیگر جماعتیں بھی الیکشن چاہ رہی ہے، نون لیگ جو ہے وہ کچھ پیچھے نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اب صدر صاحب کی جانب سے جو اعلان ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اب اس اعلان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی اور اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ علی حیدر آپ کے وقت کا۔
ملک میں سیاسی ہیجان جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر آنے والا دن جو ہے عبید وہ ایک نئی سچویشن کریٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ سچویشن جو ہے وہ کس طرح سے آگے جاتی ہے اور اس کو کس طرح سے اس کا حل نکالا جاتا ہے. آئین کا آرٹیکل ہے 48 سب کلاس 5A جس میں یہ اختیار ہے, لیکن الیکشن ایکٹ میں بھی 57A میں اور 58(1) میں یہ اختیار ہے. اب کس طرح سے معاملہ طے ہوگا اس پر ہم نظر رکھتے ہیں. انتظار ہے تو صدر کی تاریخ دینے کا.